انسانوں کی کمی نہیں تھی. دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے. کوئی بھی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ انسان آباد نہ ہو. یہ انسان اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرنے کی بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج کو دیکھتا تو اس کی شعاؤں کو دیکھ کر اپنی پیشانی کو جھکا دیتا. پھر جب سورج ڈوب جاتا رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا اے چاند تو میرا معبود ہے. جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے. جب یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی ٹیلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے. جب یہ آگ کے شعلوں پر نظر ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے. غرض کے ہندوستان سے لے کر عربستان تک کفر گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے. اس ملک میں ہم اور آپ آباد ہیں. اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی پوجا ہو رہی تھی. کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معاذ اللہ معبود مانا جا رہا تھا. یہ انسان ذہن و فکر اور اعتقاد کی بنیاد پر اس طرح سے گر چکا تھا اور اخلاقی اعتبار سے اتنا گرا ہوا تھا. اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی معاذ اللہ. بچوں کا بھیڑ چڑھایا جا رہا تھا. اگر جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کو اپنے شوہر کی چتا پر یا تو جل بھون کر کے بھسم ہو جانا تھا یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا. 6 مہینے تک وہ مکان میں قید رہتی. ضروریات زندگی اس کے لیے وہیں پیش کیے جاتے تھے. اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک پوت کر اس کو جانور پر بٹھا کر گھمایا جاتا تھا اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی تھی. یہ منحوس تھی. یہ رواج تھا ہندوستان کا. اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ وہاں بعض قبیلے میں بچوں کی پیدائش کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا. اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے بچی کو چھین لیتا. ایک میدان میں لے جا کر گڑھا کھودتا بچی کو وہیں سلا دیتا. اپنے قدم کو بچی کے گلے پر رکھ کر کے دباتا. بچی چیخ مارتی. اس کی زبان باہر آ جاتی. باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتی مگر باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کے بجائے ماتھے پر غصے سے پسینہ آ جاتا. اور ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھوں سے بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے. درگور کر دیا کرتا تھا. یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے. انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا. اس شرافت و تقدس کا جنازہ نکل چکا تھا. لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی. لوگ شراب پی پی کر اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے. بے حیائیاں عام تھی. برائیاں بھی پھیلی ہوئی تھیں. یتیموں پر ظلم ہو رہا تھا. بیواؤں پر ظلم ہو رہا تھا. غلاموں پر ظلم ہو رہا تھا. یتیموں کے رونے کی صدا آ رہی تھی. بیواؤں کے رونے کی صدا آ رہی تھی. ہر کسی پر ظلم ہو رہا تھا. ہر طرف سے رونے کی صدا آ رہی تھی. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے مبعوث فرمایا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویرے سویرے تشریف لائے. دوشنبہ کا دن تھا. نبی جب سویرے سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے فوراً ایک سوال کیا کہ میرے سرکار دن کے مکمل اجالے میں کیوں نہیں آئے یا رات کے مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں آئے. تو عقل نے فوراً پلٹ کر جواب دیا سنو اگر میرے سرکار دن کے مکمل اجالے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا ہے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی کونین مجھ میں تشریف لائے ہیں اور اگر میرے آقا رات کے مکمل اندھیرے میں تشریف لاتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں. میرے آقا ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے. ایسے ماحول میں سرکار مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں اور جب میرے آقا مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں. مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے. مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں. مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں. مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں. مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں. ہر طرف سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو تمہارے گیسو. اللہ اکبر. مکہ کی سرزمین پر ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے. سرداران مکہ جب آپس میں آ کر
کر اکٹھا ہوتے ہیں حرم شریف کے سامنے تو بات چیت شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا مکان مہک رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر پر بوڑھا باپ تھا بلا دوا کہ اچھا ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی ابھی میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو دیکھا جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے اور بن موسم کے ان پر پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل پر رام پوری نے کہ آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھے اجیاری, موسم کے پھل گئی بغیا پھلون سج گئی ڈاری, ڈولے خلد گئی مست بیاریا, چندرما نور لٹا ویلا, چندرما نور لٹا ویلا. اللہ اکبر. سرداران مکہ ہی بات کر رہے ہیں کہ انقلاب ہو گیا ہے, یہ بھینی بھینی خوشبو کیسے آ رہی ہے. ایک سردار خانہ کعبہ کے اندر سے طواف کر کے باہر آیا, اس نے پوچھا سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہے, بھیڑ بھاڑ کیسی ہے. تو مکہ والوں نے کہا کیا تمہیں اندازہ نہیں لگ رہا ہے, آج دیکھو تو لوگوں کے مکان مہک رہے ہیں, درختوں پر بن موسم کے پھل لگے نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے تو یہی دیکھا ہے, میں نے جو دیکھا اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. سرداران مکہ نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے. اس نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, جب میں نے طواف مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر آ رہے ہیں. میرا دعویٰ ہے مکہ کی سرزمین پر کسی خاندان کسی قبیلے میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر جو کعبہ کی طرف بڑھتے رہے. میں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا, جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ نہ فیصلہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ محراب کعبہ جھک گئی ہے. جب سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر کعبہ کے قریب پہنچے ہیں, علی کے رضا امام احمد رضا نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جس کے سجے دیکھو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میرے آقا کو دیکھنے کے بعد اب یہ سارے سرداران مکہ جب نبی کو دیکھنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, نبی کے دادا جان عبد المطلب میرے آقا کو اپنی آغوش میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. جب طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں سرداران مکہ نے کہا اے سردار قریش عبد المطلب, ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا خوبصورت بچہ ہے, ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا کے دادا جان نے جیسے ہی اپنی باہوں کو پھیلایا اور سرداران مکہ نگاہ میرے آقا کی رخ زیبا پر پڑی تو گویا کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں اس طرح بول پڑے کہ وہ کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے خدا کی قسم نبی کے حسن و جمال کا حال تو یہ ہے کہ جن کی رخ زیبا کی قسم رب یاد فرما رہا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اے محبوب تمہاری رخ روشن کی قسم ہے, تمہاری رخ معمبری کی قسم ہے, نبی کا وہ مقدس چہرہ ہے جن کی رخ زیبا کی قسم رب یاد فرما رہا ہے. آئیے جبریل امین سے پوچھا جائے جنہوں نے اولین و آخرین کو دیکھا ہے, اے جبریل امین ذرا آپ بتائیں آپ نے میرے سرکار کی طرح کسی کو دیکھا کہ نہیں. وہ جبریل امین جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے, حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے, حضرت شیث کو بھی دیکھا ہے, حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے, حضرت ہود کو بھی دیکھا ہے, حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے, حضرت صالح کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے, حضرت دانیال کو بھی دیکھا ہے, حضرت ذوالکفل کو بھی دیکھا ہے, حضرت الیسع کو بھی دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت یوسف کے بھی حسن و جمال کو دیکھا ہے, جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے. جبریل امین سے پوچھا جائے اے سید الملائکہ ذرا آپ بتائیں آپ نے میرے سرکار کی طرح کسی کو دیکھا کہ نہیں. تو جبریل امین سید الملائکہ فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم ارى مثل محمد, میں نے روئے زمین کے چپے چپے کو ٹھان ڈالا ہے, خطے خطے کو دیکھ لیا ہے, محمد کے چہرے کی بات تو دور ہے, خدا کی قسم میں نے ان کے تلووں جیسا کسی کو نہیں پایا. اب قربان جاؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حلیم الطبیعت رفیع المرتبہ امام احمد رضا پر انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک میں یک بنایا, تجھے ہم دعائے خدایا, تجھے ہم دعائے خدایا. نعرے تکبیر, نعرے
جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے شہادت میں بھی بہت اچھا بیان میرا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہوں جو مطالعہ کروں آپ لوگوں تک پہنچا دوں، اور مابعد کربلا قاتلان امام حسین اور شہدائے کربلا کا انجام۔ بس ایک روایت سماعت فرمائے، مقام کربلا میں جو آپ نے دیکھا وہ مقام امتحان تھا۔ کربلا کے بعد جو سامنے باتیں پیش آئی، واقعات پیش آئے، وہ مقام شان ہے۔ ایک جنگل سے گزر ہو رہا تھا، 72 نیزوں پر 72 سر، سب سے آگے امام حسین کا سر، سب سے پیچھے حضرت علی اصغر کا سر، ان کے پیچھے قیدیوں میں حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی اوسط ہے، لقب سجاد اور امام زین العابدین۔ لمبی باتیں ہیں، اس پہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، میں اپنے پوائنٹ پہ نقطے پر آتا ہوں، مدے پر۔ جنگل سے گزر ہو رہا ہے، ایک خاتون کٹھی لے کر حاضر ہوئی، عمر بن سعد سے کہتی ہے اگر تمہارے اس قافلے میں کوئی حکیم ہو تو دے دو۔ اس نے کہا بدلے میں کیا ملے گا؟ خاتون نے کہا میری کٹھری میں 7 بچیوں کا زیور ہے، میں سب کچھ دے دوں گی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، 7 بیٹیوں کے بیچ میں اس کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ رکھا ہے، اس کا علاج کر دے، جو لینا چاہتا ہے اس گٹھری میں سے جتنا سونا چاندی لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا ہم میں کوئی حکیم تو نہیں، مذاق کے طور پر اس نے میرے سجاد کی طرف، امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا، کہتا ہے پوچھ اس سے اگر حکیم ہو تو اس کو لے جا۔ وہ خاتون میرے سجاد کے قریب آتی ہے، پوچھتی ہے بیٹا تو حکیم ہے؟ آؤ جواب سنو، حسین کے شہزادے کا، شہربانوں کا، لخت جگر کا، میرے سجاد کا، امام زین العابدین فرماتے ہیں بوڑھی ماں میں بھی حکیم ہوں، میرا باپ بھی حکیم ہے، میرا تو گھرانہ ہی حکیم ہو گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ عمر بن سعد سے امام سجاد اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے قیدی ہیں، عمر بن سعد کے قیدی ہیں، اس سے پوچھو اگر یہ اجازت دیتا تو ہم کو لے چلو۔ بڑی خاتون کہتی ہے جانے دینا اس کو میرے ساتھ، کہتا بدلے میں کیا؟ یہ گٹھی جتنا سونا ہے سب لے لے، اس حکیم کو میرے ساتھ جانے دے۔ امام سجاد کو لے کر جاتی ہے، جیسے دروازے کے قریب پہنچتی ہے ایک بیٹی باہر آئی، کہتی ہے ماں اب طبیب کی ضرورت نہیں ہے، جس بیٹے کے لیے طبیب کو لائی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، ماں کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، میرے سجاد کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے بیٹا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میرے سجاد نے فرمایا ماں جب دروازے تک آنے کی اجازت دے دی ہے تو اندر بھی داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ بوڑھی ماں کہتی بیٹا آپ کی مرضی۔ امام سجاد اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں 3 بہن سر کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور 3 بہن پائتی کی جانب یعنی پیر کے پاس، ایک بہن کھڑی ہے، 7 بہنیں رو رہی ہیں۔ 7 بہنوں کو جب روتے ہوئے میرے سجاد نے دیکھا تو آپ بھی رونے لگے۔ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا تیرا کیا چلا گیا؟ بیٹا تو میرا گیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ میرے سجاد نے فرمایا میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ جب میں مدینے جاؤں گا اور میری صغرا پوچھے گی میرا بھائی اکبر کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ 3 بچیاں، 3 بہنیں سر کے جانب، 3 بہنیں پائنتی کی جانب رو رہی ہیں۔ بہنیں کہتی ہیں بھائی تو تنہا نہیں جا رہا ہے، ہم 7 بہنوں کی حسرت آرزوئیں لے کر جا رہا ہے، اتنی امیدیں تھی تم سے، اتنی آرزوئیں وابستہ تھی۔ جب میرے سجاد نے بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں بتانے لگا ہوں کربلا میں جو آپ نے دیکھا ہے وہ مقام امتحان تھا، یہاں جو سن رہے ہیں وہ مقام شان ہے۔ میرے سجاد نے دیکھا ہے یہ بہنیں رو رہی ہیں، امام سجاد پیر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس نوجوان کے پیر سے آپ نے چادر کو ہٹایا ہے، انگلی کو پکڑا ہے، ہلا کر کہتے ہیں ارے نوجوان لیٹا کیوں ہے؟ بہنیں رو رہی ہیں اور بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کہتے، خدا کی قسم اتنا فرمانا تھا وہ سویا ہوا بچہ جس کا انتقال ہو گیا تھا، میرے سجاد کا فرمانا تھا اٹھ کر بیٹھ بیٹھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق حق۔ امام سجاد فرماتے ماں لے تیرے بیٹے کو اللہ نے شفا اور صحت عطا فرماتی ہے۔ پھر امام سجاد نے فرمایا ماں بتاؤ گٹھری میں سونا کتنا تھا؟ بوڑھی ماں کہتی بیٹا 7 بیٹیوں کا زیور تھا۔ میرے سجاد فرماتے ماں جاؤ دامن میں باہر سے مٹی بھر کے لے آ۔ ماں جاتی ہے، بوڑھی ماں دامن میں مٹی بھر کے لے کر آتی ہے، میرے سجاد نے یوں ہاتھ مارا، کہتے ہیں ماں دیکھ اب کیا ہے۔ جب بوڑھی خاتون نے دیکھا ہے تو ساری مٹی میرے سجاد کے چھونے سے سونا بن چکی۔ کیا بات ہے۔
امام سجاد فرماتے ہیں امام زین العابدین ماں اب مجھے جانے کی اجازت دو، تب تک ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی بیٹا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو نے میرا ایک تو زندہ کر دیا، ایک بیٹا میرا زندہ کر دیا، اپنے 72 کیوں نہ زندہ کر سکے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ماں میرے سامنے مجبوری ہے ورنہ وہ بھی کر دیتا۔ کہتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، چل میرے ساتھ تجھے سمجھاتا ہوں۔ وہاں لے کر آئے جہاں امام حسین کا سر رکھا تھا نیزے پر، امام حسین کا سر اس طرف ہے، امام سجاد ادھر پیچھے۔ کہتے ہیں بابا راستے پر جو اپنے بیٹے کو قرآن سناتے آئے ہیں ایک مرتبہ پھر سے سنائیے نا، اتنا فرمانا تھا میرے حسین کا سر ہلا کس طرف ہو گیا۔ امام سجاد فرماتے ماں سمجھ میں آیا کہ میں اپنے 72 کیوں نہ زندہ کر سکا، اور لب حسین ہلے، قرآن کی تلاوت کی آواز، یا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں، میرے حسین نیزے پہ سر ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ماں اب سمجھ میں آیا، میں تیرا ایک زندہ کر دیا، اپنے 72 کیوں نہ زندہ کر سکا؟ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا